جی دوستو السلام علیکم، کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ 2022 دن کے 2 بجے 31 دسمبر سال گزر گیا۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ ہم نے کیا کیا غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں، اور کیا کیا گناہ ہم سے سرزد ہوئے؟ ابھی بھی ٹائم ہے۔ جن جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو جائیں ان کے پاس بیٹھ جائیں رب کی رضا کے لیے۔ رزلٹ کی پرواہ نہ کریں کہ اگر آپ اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ ریئیکشن کو چھوڑ دیں، رب کی رضا میں اپنی رضا ڈالیں اور منانے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سب کے پاس جائیں۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے اور ابھی ٹائم ہے۔ الحمدللہ چونکہ ہم مسلمان اور ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے پہلے ہی، لیکن چونکہ یہ دنیا کی ریت ہے، 21 سال ہے، اور دنیا کی ریت کے مطابق دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ پوری عالم، پورا جتنا بھی دنیا ہے، وہ نیو ایئر نائٹ بھی منائے گی اور نئے سال کو ویلکم بھی کرے گی۔ اور جو بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2022 کا موازنہ کرنا چاہیے اپنی لائف میں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی، جو انسانوں کے حوالے سے ہے اور جو رب کے حوالے سے، سب پہ پشیمان ہونا چاہیے، سب پہ نادم ہونا چاہیے۔ اور جو ہم نے اچھے کام کیے، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو ہماری نظر میں نیکی ہے اور اللہ کی نظر میں وہ نیکی کنسیڈر ہوتی ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس سال، یہ جو 2023 آنے والا ہے، اس میں اور بھی استطاعت دے، اس میں اور بھی ہمت دے، اور اس میں اور بھی ہمیں حوصلہ دے کہ ہم انسانوں کے ساتھ اچھائی کر سکیں، انسانوں کے ساتھ ہم بلائی کر سکیں۔ اگر آپ اس ذہن کے ساتھ نئے سال کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے اور ابھی رب کے حضور کھڑے ہو کے جو گناہ ہوئے ہیں، انسان ہیں ہم، خطا کار ہیں، جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہماری خطا، سب اپنی رب سے معافی مانگیں، اور پھر ان لوگوں کے پاس چلے جائیں کہ جن کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، اور ان کو منانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن آپ پازیٹیو سٹیپ اٹھائیں، 2 رکعت سورۃ حجات پڑھیں اور نکل پڑے گھر سے۔ اگر آپ شہر سے دور ہیں، ملک سے باہر ہیں، اس سال آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، شہر سے باہر چلے گئے ہیں، تو آپ اپنا ٹیلی فون اٹھائیں اور سب دوستوں کو منانے کی کوشش کریں، سب رشتہ داروں کو منانے کی کوشش کریں، محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو ختم کریں، جانے دے یار۔ ہاں، اور اگر ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ کو کال کرے، تو آپ خود اپنے دل میں اس کو معاف کر دو، اس کو بخشش کر دو، اور رب سے کہو کہ اے میرے رب، اس بندے نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اے میرے رب، میں آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، تو رب آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، آپ کے بچوں کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ دیکھیں، جو پازیٹیو لائف ہے نا، پازیٹیوٹی، اللہ قسم، اس کے بدلے بہت زیادہ ہیں، اور یہ بدلے آپ کو دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ قدم اٹھائیں گے پازیٹیوٹی کی طرف، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گا۔ میں ابھی ایک کلپ سن رہا تھا انور خان کا، کسی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اس نے شیئر کیا، طارق جمیل صاحب، وہ اس کے آنسو جاری تھے، اور وہ لگا ہوا تھا کہ آج رات جب یہ نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کریں گے، کچھ شراب کے نشے میں دت ہوں گے، کچھ کیا وہ شیطانی اعمال کرتے رہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرا جو وتیرہ ہے الحمدللہ، جب یہ 21 سال ختم ہوتا ہے تو جس طرح سے یہ گھڑی کی ٹھک ٹھک شروع ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ میرا یہ بڑے عرصے سے ہے، میرا اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات میں موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کریں۔ میں جانماز بچا کے
اور اسی ٹائم اللہ سے اپنی گناہوں کی اپنی خطاؤں کی معافی بھی مانگ لیتا ہوں، اور 2 رکعت جو صلاۃ شکرانہ ہے وہ بھی ادا کر لیتا ہوں، اور 2 رکعت صلاۃ حاجات اس سے پہلے ادا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ایک نئے عیسوی سال میں دنیا کے نقشے پہ، دنیا کے چہرے پہ، دنیا کے زمین پہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور عیسوی سال میں انٹر کر دیا ہے۔ اور صلاۃ حاجات اس لیے پڑھیں کہ ہم جو ہے نا، ہم انسان نامکمل ہیں، ہم رب کی رضا کے تحت چلتے ہیں، اور رب کی رضا ہوگی تو تب سب کچھ ٹھیک ہوگا، ادروائز رب کی رضا نہیں ہوگی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کے لیے بھی تگ و دو کریں، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔ اگر آپ کا کوئی بھائی بندہ اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے تو اس کے لیے اور بھی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو میرا بھائی بندہ ہے، یہ جو میرے گاؤں کا بندہ ہے، یہ جو میرے شہر کا بندہ ہے، یہ جو میرے علاقے کا بندہ ہے، یہ جو میرے محلے کا بندہ ہے، اس کو یا اللہ تو ترقی دے رہا ہے تو یا اللہ یہ کرم ہم پہ بھی فرمائیو۔ باقی جو ترقی ہے دنیاوی لحاظ سے وہ ترقی ہوتی ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں ایک امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے نوازتا ہے تو وہ بھی امتحان ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازتا ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ بھی ایک امتحان ہے۔ اب اس امتحان میں ہم نے سرخرو ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، معاف کریں اور معافیاں دیں، اور جس بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہو جا کے اس سے معافی مانگ لیں، اور آپ اس سے کہیں کہ میں رب کی رضا کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا، اور آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ لہٰذا ویلکم کریں 2023 کو۔ یہ جو میرا چینل ہے سوشل اینڈ پولیٹیکل کارنر، یہ میں نے شروع کیا تھا فروری 2022 میں، اور میں کچھ اپنے ریئل اسٹیٹ کے جو میرے پروجیکٹ تھے اس کے لیے میں نے یہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ خیر و عافیت سے وہ پہنچ گئے ہیں، اپنے اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر میں نے میری اپنی لائن ہے جو پولیٹکس، میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں پولیٹکس کا، اور ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، تو اپنے چینل کو میں نے کنورٹ کیا سوشل اینڈ پولیٹیکل جو کارنر کے نام سے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جتنی بھی پاکستان میں ہوتی اس پہ آ کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ ٹوٹل اس کے 25 دن ہو گئے ہیں کہ یہ چینل میں نے اس نام سے سٹارٹ کیا ہے، اس کا نام کنورٹ کیا ہے، اور پولیٹکس کو اس میں کنورٹ کیا ہے، لیکن ان 25 دنوں میں اللہ نے مجھے بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے، اور وہ اللہ نے آپ لوگوں کی شکل میں مجھے جو سبسکرائبر ملے ہیں تو وہ ہے 1.05۔ تو 25 دنوں میں یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور اس کا یہ کامیابی جو ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اس میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن شامل ہے کہ آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں، آپ مجھے وقت دیتے ہیں، اور میں بات کرتا ہوں، سوشل ایشوز پہ بات کرتا ہوں، حق سچ بات بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اور حق سچ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں تو یہاں پہ چونکہ KPK میں پولیٹکس یا سندھ بلوچستان میں پولیٹکس وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح آج کل اسلام آباد میں یا صوبہ پنجاب میں جو پولیٹکس کا جو سینیریو کریٹ ہوا ہے، تو اس میں بہت زیادہ خبریں آتی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ اس کو پذیرائی بخشتے ہیں، لہٰذا آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھے، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھے، آپ ایک نئے سال میں انٹر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل کا دن ایک نئی سورج، ایک نئی امید، ایک نئے امنگوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان کلمات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا کہ آنے والا سال آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے، مجھ سمیت آنے والا سال آپ کے لیے آسائشوں کا ہو، اور آنے والا سال جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے، پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اللہ اس کو بہتری کی طرف گامزن کرے، اللہ اس ملک کو ایسے حکمران دے
کہ وہ اس ملک کا سوچے، اس ملک کے غریب عوام کا سوچے، اور یہ جو ملک ہے یہ غریب عوام کا ہے، لہٰذا غریب عوام کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور استطاعت دے کہ وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آنے والا سال ابھی سے مبارک ہو، 2023 ابھی سے مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔